دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. بڑی اہم صورت ہے، 128 آیات ہے۔ نحل تو کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے اس لیے یہ اس صورت کا نام ہے۔ اچھا جی، اب ذرا پہلے مرکزی مضمون کو ہم سمجھ لیں۔ منکرین توحید و رسالت و آخرت سے مجادلہ ہے۔ اس میں مجادلہ کا مطلب ہے بحث اور تکرار۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے بحث کرنا، مجادلہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن قرآن نے ایک شرط لگائی ہے اس کو، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ وہ اسی صورت میں یہ آیت آئی ہے، اسی صورت میں آگے میں بتاؤں گا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ مجادلہ کرو، یعنی بحث کرنا چاہیے آپ کو، لیکن مسکراتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ غصہ آ جائے تو جھاگ منہ سے نکل رہا ہے اور تیوری چڑھ گئی ہے اور جو ہے آستین چڑھا لی آپ نے، مار پیٹ کی نوبت آ گئی، گالی گلوچ کی نوبت آ گئی۔ اس سے تبلیغ کبھی نہیں ہو سکتی۔ بحث تو کرنی پڑے گی آپ کو۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی بدعت میں مبتلا ہے، ایک آدمی حرام کام کر رہا ہے، بحث تو کرنی پڑے گی، بات چیت کرنی پڑے گی آپ کو، تبلیغ کرنی پڑے گی، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ناراض نہ ہونا۔ اور سنیے، اب جیسے اب یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کا آپ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ میرے بھائی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوزخ سے بچ جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بحث نہیں، آپ ادھر بیٹھو۔ مناظرہ، جب مناظرہ کرتے ہیں نا، مناظرے سے کبھی آپ جیت نہیں سکتے، آپ وہاں پھر ہار جیت کا آنا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو تبلیغ میں درد مندی ہو، مجادلہ تو کریں آپ کی دلیل کمزور ہے، میری دلیل قوی ہے، آپ کی دلیل بودی ہے، میری دلیل مضبوط ہے۔ آپ بحث کریں، لیکن دل سوزی ہو، درد مندی ہو، پیار ہو، اور جس کے پاس دلیل مضبوط ہوگی وہ جیتے گا، جس کے پاس دلیل کمزور ہوگی وہ ہار جائے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کرنے والے کے پاس مضبوط دلیلوں کا ہونا ضروری ہے، مضبوط دلیلوں کا ہونا ضروری ہے۔ چلیے جی، اب یہاں دیکھیے، خالق اور رب کو الہ بھی تسلیم کرنے کا مطالبہ، مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت۔ اس کے 6 پیراگراف ہیں، اور پہلے پیراگراف میں جو ہے نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد توحید کی دعوت ہے اور انذار ہے، وارننگ ہے۔ اور پھر جو ہے یہاں دوسرے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے کہ منکرین آخرت کا تکبر یہ اور متقین کا اجر بتایا گیا ہے، اور متکبر منکرین آخرت کا انجام بتایا گیا۔ یعنی اس پیراگراف میں قریش کے خلاف فرد جرم ہے، قریش کے جرائم بیان کیے گئے۔ اب یہ جو تیسرا پیراگراف ہے، اس میں یہ رسالت کے بارے میں باتیں آئی ہیں، توحید، منکرین رسالت اور شرک کا رد ہے، پھر منکرین آخرت کی بات کی گئی ہے، پھر دلائل توحید ہیں، اور پھر مناظر قیامت سے مشرکین کو ڈرایا گیا ہے۔ اب یہ جو چوتھا پیراگراف ہے، اس میں اللہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں وہی جو آیت آئی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدل سے مراد سن لیجیے، اس کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے عدل سے مراد توحید ہے، اور احسان سے مراد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پہلے اللہ کا حق ہے،
پھر والدین کا حق ہے، پھر ایتاء ذی القربیٰ ہے. اس کے بعد 3 چیزوں سے منع کیا گیا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ فحش کاموں سے بچیں، منکر حرام چیزوں سے بچیں، خلاف فطرت چیزوں سے بچیں، اور بغی کا مطلب ہے دست درازی اور ایکسپلائٹیشن، استحصال، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے بچا جائے. تو یہ آیت نمبر 90 سے 119 تک کا یہ مضمون ہے. یہاں 5ویں پیراگراف میں اسی میں ایک اور چیز بھی آئے گی، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. یہاں سیرت ابراہیم سے استدلال ہے، اور آخر میں جو ہے ہدایات ہیں، دعوت تبلیغ کے آداب بیان کیے گئے. اسی میں اجتماعیت کی ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے، ذرا غور سے سنیے کہ اجتماعیت جو پارٹیاں بنتی ہے یا ریاست بنتی ہے یا حکومت بنتی ہے، وہ کچھ اصولوں پر بنتی ہے. اگر آپ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر اجتماعیت باقی نہیں رہ سکتی. جیسے آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ بیوی کے حقوق میں ادا کروں گا، بیوی طے کرتی ہے کہ میں شوہر کے حقوق ادا کروں گا. جب وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے پھر طلاق ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی ادارہ ہے مثال کے طور پر، اگر وہ اپنے حقوق ادا نہیں کرتا یا حکومت وہ چیزیں، اسٹیٹ وہ چیزیں نہیں دیتا عوام کو، پھر بہت دیر تک ریاست باقی نہیں رہتی. اسی لیے قرآن میں ایک بہت اہم آیت یہاں آئی ہے سورۃ النحل میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. یہ بہت ہی مشکل تمثیل ہے لیکن بڑی خوبصورت تمثیل ہے. اس میں بتایا گیا کہ تم لوگ، اور سے سنیے بات، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے چرخے سے ایک کپڑا بنا، ایک چادر بنی، ایک سویٹر بن لیا اس نے بڑی محنت سے. اس کے بعد پاگل پن کا دورہ پڑا، اس نے پھر کیا کیا، اس کا تار الگ کر دیا اس نے. یعنی سویٹر بننے میں 1 مہینہ لگتا ہے آپ کو، چادر بننے میں 1 مہینہ لگتا ہے نا بڑھیا کو، اور اس کو تار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ بھی نہیں لگتے. تو یہ پاکستان بھی بڑی جد و جہد سے بنا ہے. یہ جو اجتماعیت قائم ہوئی ہے، یہ سویٹر جو بنا گیا ہے، یہ بڑی من بعد قوت. تو تم اس بوڑھی پاگل عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی قوت اور محنت کے ساتھ ایک کپڑا بنا، لیکن پھر پاگل پن کا دورہ پڑا تو پھر یہ ادھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ادھر سے بلوچستان ٹوٹ رہا ہے، ادھر سے ہزارہ ٹوٹے گا، ادھر سے جو ہے کراچی الگ ہوگا، پھر جو ہے پنجاب کے ٹکڑے ہوں گے، سرائے کی بنے گا، فلاں بنے گا، اور جوتیوں میں دال بیٹھے گی پھر. تو یہ ہے اجتماعیت کا سبق اس پیراگراف میں. ظاہر ہے کہ میرے پاس اب 5 منٹ میں ایک صورت مجھے بیان کرنی ہوتی ہے، 10 منٹ کے اندر اتنی تفصیل نہیں ہوتی. اچھا جی، آخر میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر دوں، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، حکمت ہو. نمبر 2، نصیحت ایسی جو خوبصورت ہو، صرف نصیحت نہیں، موعظۃ الحسنہ خوبصورت. اور مجادلہ کے لیے کہا گیا وجادلہم بالتی ہی احسن، یہاں حسنہ نہیں کہا گیا، احسنہ کہا گیا. اور یعنی ڈیبیٹ جب کریں، بحث و تکرار میں اور زیادہ خوبصورتی ہو، اور زیادہ نرمی ہو، اور زیادہ پیار ہو، بحث کرنا بھی چاہیے. اچھا، اس سورۃ النحل میں ایک آیت آئی ہے 112، وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. وَضَرَبَ اللَّهُ، یہ پاکستان کے بارے میں سن لیجیے، سورۃ النحل 112 نمبر آیت. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. كَانَتْ آمِنَةً مطمئنہ، تو بہت پرامن بستی تھی،
اور بڑی مطمئن بستی تھی, کوئی دھماکے نہیں ہوتے تھے, کوئی کلاشنکوف نہیں تھا, کوئی قریزی نہیں تھی. کراچی میں رزق ملتا تھا, کراچی میں لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں روٹی بڑی سستی ہے, ملازمتیں ملتی تھیں, اور کراچی کو کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو رزق دینے والا شہر ہے, یہ رزق ملتا تھا. کانت آمینتاً مطمئن یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور جو ہے لگاتار رزق آتا تھا ہر جگہ سے, کوئٹہ سے بھی, سوات سے بھی, اور سرگودا سے بھی, اور گجرانوالے کے چاول بھی آتے تھے, شیخوپورہ کے چاول بھی آتے تھے, من کل مکان. ملتان کے آم بھی آتے تھے, سندھ کے آم بھی آتے تھے, اور لاڑکانہ کا امرود بھی آتا تھا, من کل مکان. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ, اس بستی نے اللہ کے انعامات کی نافرمانی کی. سورۃ النحل آیت نمبر 112, سورۃ النحل یاد کر لیجئے 112. فکفرت بانعم اللہ, پھر اس کے بعد یہ اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, تو اللہ نے ان کو خوف کے لباس کا مزہ چکھایا, خوف کا لباس. اب دیکھیے ایٹم بم بھی آپ کے پاس ہے, لیکن آپ خوف ہے, پتہ نہیں کب امریکہ لے کے چلے جائے گا, کب امریکہ لے کے جائے گا, کب اسلام آباد میں سے امریکہ اتر جائے گا, اور کہوٹا بھی چھین لیں گے. سارے سائنسدان, 1000 سائنسدان ہیں, سب کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا. جتنے ایٹمی سائنسدان ہیں پاکستان کے اندر سب کو قتل کر دے گا پاکستان. ان کے کمانڈرز آ جائیں گے, خوف لگا ہوا ہے, خوف لگا ہوا ہے, خوف لگا ہوا ہے. لباس الجوع, اور بھوک, اور یہ اللہ کی طرف سے پھر یہی ہوتا ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں, رات میں بھی میں نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ نعمتوں کے زوال سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اللہ ہماری نعمتیں نہ چھین تو ہم. زوال نعمتک وتحول عافیتک, یہ جو عافیت کا ماحول ہے یہ نہ چھین, یہ ہمیں خودکش حملوں سے بچا, ہم ایک دوسرے کی گردن مار رہے ہیں, اس آفت سے ہمیں نجات دی. وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک, ناگہانی عذاب سے, کہ امریکہ کی فوجیں جو ہیں اسلام آباد میں اتر پڑیں, ناگہانی اچانک اتر پڑیں, جیسے اسامہ کو لے کے بھاگ گئے یہاں سے. فجاءت نقمتک وجمیع سقطک, اپنے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں بچا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. اچھا, آپ کو دعاؤں کا ایک کاغذ دیا گیا ہے, ان دعاؤں کو ان 7-8 دنوں میں جو بچ گئے ہیں یہ یاد کیجئے آپ, یہ دعائیں, اور اس کا مطلب اگر نہیں آتا تو مجھ سے پوچھئے. اوپر میں نے عنوان لکھ دیا ہے, سمجھ کے پڑھیے, بار بار پڑھیے. پاکستان کے لیے دعائیں کیجئے, امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے, اور یہ عہد کیجئے کہ ہم شکر کی زندگی گزاریں گے, نہ شکری نہیں کریں گے, نمک حرامی نہیں کریں گے. اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کچھ دے گا بھی. چلیے جی, سورۃ النحل کے بعد